बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बहुत अहम और आज आप सभी बात कर रहे हैं और आप न्यूज़ बंद हुआ, क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, क्या हुआ है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात मुझसे ट्विटर पर डीएम करके, व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर पर, फ़ोन करके, एसएमएस के ज़रिए दोस्त पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे, अपना कंसर्न शो कर रहे थे। तो मैंने भी कहा कि मैं आप लोगों के तमाम सवालात का जवाब कोशिश करूंगा कि दूं और एक वीडियो बनाकर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये वो कोशिश है। इस वीडियो में 4 हिस्से हैं इस वीडियो के। सबसे पहली चीज़ वो है जो आप सबके पास है, उस नोटिफिकेशन की सूरत में जो ईमेल की शक्ल में हमें मिला और उसमें हमें बताया गया कि आप न्यूज़ बंद किया जा रहा है कुछ कानूनी, माली और तकनीकी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, और किस तरह से अदायगियाँ होंगी ये बताया गया, और मलिक रियाज साहब का आगे क्या इरादा है ये बताया गया। दूसरा हिस्सा है इसका आज के दिन की डेवलपमेंट्स पर मौजूद आज का बैकग्राउंडर। तीसरा हिस्सा है इस इदारे में मौजूद होने के नाते कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है। और चौथा हिस्सा क्या होने जा रहा है। साथ ही आप लोगों ने जो सवालात किए, मैंने बताया था कि मैं उन्हें नोट डाउन कर रहा हूं, उनके जवाब दूं। तो आज जो हुआ वो उस नोटिस की शक्ल में आपके पास है जो आप तक पहुंचा, हम सब ने पढ़ा। मलिक रियाज साहब ने बताया कि वो बंद कर रहे हैं आप न्यूज़ को। जो उर्दू चैनल है, इस ग्रुप का जो इंग्लिश चैनल है इंडस न्यूज़, वो चलता रहेगा। फिर ये बताया गया कि तनख्वाहों की अदायगी किस तरह से होगी, और फिर आगे जाकर मलिक रियाज साहब अपने मिल्कियती लाइसेंस पर चैनल लाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जितने ज़्यादा अकोमोडेट किए जा सकें लोग एक क्राइटेरिया के तहत, वो उसमें अकोमोडेट किए जाएं, उन्हें वापस बरसरे रोजगार किया जाए। दूसरा हिस्सा जो है, जो आज के दिन का बैकग्राउंडर है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तीसरे हिस्से पर आ जाइए, वो स्टोरी जो इस इदारे के बैकग्राउंडर की शक्ल में एक इनसाइडर होने के नाते हमें मालूम है। तो मैंने ये इदारा ज्वाइन किया 23 जनवरी को, साल से कुछ पहले। और जब मैंने इदारा ज्वाइन किया 23 जनवरी 2019 को, बड़ा अच्छा इदारा था, बड़ा खुशगवार माहौल था, ऐसा लगता था बड़ी ओपन यहाँ की फ़िज़ा है और बड़ा भरपूर अंदाज में चल रहा था। यंग, वाइब्रेटिक, एनर्जेटिक टीम थी इसकी। आमतौर पर टीवी चैनल्स की टीम कमोबेश इस तरह की हुआ करती है। इट्स अ मिक्स ऑफ, नॉर्मली इट्स अ मिक्स ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो ये एक बड़ी अच्छी टीम थी। फिर उसके बाद इस इदारे में हमें कुछ दिनों में ये नज़र आया कि पहले दौलत की रेल पेल थी, शहजाद नवाज साहब ने बड़ा खूबसूरती से इसे डन अप किया हुआ था। फिर हमें ये नज़र आया कि कुछ माली मुश्किलात आ रही हैं, तनख्वाहें लेट होना शुरू हुई। वो वेंडर्स जो इदारे से डील करते थे, चाहे वो केटरिंग वाले हों, ड्राइवर्स हों, ट्रांसपोर्ट वाले लोग हों, उनकी जानिब से हमें पता चलना शुरू हुआ कि माली मुश्किलात आ रही हैं, उन्हें पेमेंट्स नहीं हो रही, हमारी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। हत्ता के दफ्तर में जो मुख्तलिफ़ हिस्सों की सप्लाईज थीं, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी की शक्ल में हों, पानी की शक्ल में हों, या जो वॉशरूम और की जो ज़रूरियात हैं टॉयलेट्स की, उनमें से भी बाज़ चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट होने लगी। इदारा शदीद माली मुश्किलात में नज़र आने लगा। फिर हमें ये पता चला, सोशल मीडिया पर आपने भी आम श्योर देखा होगा कि इदारे में कुछ करप्शन के मामलात हैं। जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं और उनके भाई हैं जुनैद इकबाल साहब, इन्होंने बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों को इस इदारे में हायर कर लिया। यहाँ ये वो मौका था जब हमने ये देखा कि इदारे में बाज़ लोगों से हमें ये पता चलता था, ख़ुद हमें भी पता चला कि फ़ोन पर एक ऑडिट शुरू हुआ, एक इंक्वायरी शुरू हुई। पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका एम्प्लॉई कोड क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपको तनख्वाह बैंक में मिलती है, कैसे मिलती है, आप कितने अरसे से हैं। इसी तरह जो वेंडर्स थे उनसे छानबीन की गई, कुछ सवालात किए गए। ये हमें ड्राइवर्स से मालूम हुआ जो हमें पार्किंग से लेकर दफ्तर तक आते थे। और फिर उसके बाद बीच में हमने देखा कुछ मुजाहिरे वगैरह हुए थे। वेंडर्स तो स्पेशली जो ड्राइवर्स थे, ट्रांसपोर्ट वाले थे, वो बुरी तरह से नाराज़ थे और उन्होंने मुजाहिरे वगैरह भी किए थे, नारेबाजी भी की थी। कुछ नारे वाले वो लिख कर आए थे और दफ्तर के बाहर शदीद मुजाहिरा किया था उन्होंने। ये तमाम चीज़ें हुई। फिर हमें ये पता चला कि आफ्ताब इकबाल साहब और उनके भाई जुनैद इकबाल साहब, इनके हवाले से कुछ तहकीकात हो रही हैं। जुनैद इकबाल साहब का इन दिनों में डिपार्चर हुआ। मेरी जुनैद इकबाल साहब से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये बताया है कि वो इन हालात में जिनमें लोगों की तनख्वाहें लेट हो रही हैं, काम नहीं कर पा रहे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर इन्हीं हालात में हमें ये पता चला कि इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश हो रही है। बहरिया टाउन की गाड़ियाँ नज़र आईं, मलिक रियाज साहब की टीम आई, मलिक रियाज साहब एक रोज़ आए और फिर पता चला कि मलिक रियाज साहब स्टेप इन कर गए हैं।
لوگ بڑے خوش تھے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، ان کے آنے سے چیزیں بہتر ہوں گی، لوگوں کی تنخواہیں لیٹ ہو رہی تھیں، ان کے کچن افیئرز مشکل ہو گئے تھے، تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی، لوگوں کو یہ امید تھی۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ ملک ریاض صاحب کے آنے کے بعد جو بیک لاگ تھا وینڈرز کا، اس میں سے بہت ساری پیمنٹس کلیئر ہوئیں، لوگوں کی تنخواہیں تھیں 2-3 مہینے کی رکی ہوئی، وہ تنخواہیں کلیئر ہوئیں، یہ ان کے آنے سے پہلے کا بیک لاگ تھا اور انہوں نے وہ کلیئر کیا۔ ٹیکنیکل پیمنٹس جو بین الاقوامی جو اداروں سے جڑے ادارے ہوتے ہیں جن سے آپ سروسز لیتے ہیں، ان کی پیمنٹس تھیں، سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ، سرورز سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل چیزیں تھیں، ڈالرز میں کروڑوں میں پیمنٹس ہوتی ہیں، یہ پیمنٹس کلیئر کی گئیں، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی۔ ادارے میں سامان بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں کرائے کا تھا، یہ ہمیں پتہ چلا ود ان دی ہاؤس، اور ان حالات میں ملک ریاض صاحب نے ٹیک اوور کیا اور انہوں نے بہت سارا بیک لاگ کلیئر کیا۔ پھر اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب اور جو ٹاپ مینجمنٹ ہے بحریہ ٹاؤن والی، ان کے درمیان کچھ معاملات بن نہیں رہے تھے۔ پھر آفتاب اقبال صاحب نیوز چلے گئے، پتہ یہ چلا کہ ابھی بھی کچھ معاملات جاری ہیں جن میں لائسنس اور کچھ اتھارٹیز پاورز ان کے ٹرانسفر کا معاملہ ہے اور یہ بھی جاری ہے۔ پھر ان میں سے بعض چیزیں اب بھی جاری ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ کنٹرولز کا معاملہ تھا، سوشل میڈیا کنٹرولز ہیں، جو یوٹیوب چینل ہے ڈگڈگی وہ ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں، ان کے کنٹرولز، ان پاورز کو بھی آفتاب اقبال صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوتا۔ مینجمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اب وہ انویسٹ کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، تو یہ ان کے پاس ہونے چاہیے۔ اسی اسنا میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ہمارے دوست، جن میں اسکرین کے لوگ تھے، آف اسکرین لوگ تھے، وہ فائر کیے گئے۔ یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے، یہ مختلف سیکٹرز میں آپ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس ادارے میں بھی ہوا اور اس کی مختلف ریزنز لوگوں کو دی گئیں۔ ان میں سے بعض کے بیک لاگ اور ڈیوز کلیئر کی گئے، بعض کے کلیئر ابھی بھی نہیں کیے گئے ہیں، وہ اپنی بیٹل الگ لڑ رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے میں دوبارہ تنخواہوں کا لیٹ ہوئی ذرا سا، کچھ ود ہولڈ کی گئی اماؤنٹ اور پھر وہ بھی کلیئر کر دی گئی۔ ہمیں کچھ دنوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ادارے میں کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ملک ریاض صاحب نے اپنے اس نوٹس میں ہمیں بتایا ہے کہ کچھ قانونی، تکنیکی اور مالی، تو کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کر دیں، کچھ چیزیں میں ابھی شیئر نہیں کر رہا، آئی ایم شیور آگے جا کے کر پاؤں گا، لیکن آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سوشل میڈیا یا پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، اور ان میں بعض اوقات ان کے شیئر نہ کرنے میں مصلحت یہ ہوتی ہے، یہ میں نے اپنے بڑوں سے بھی سیکھا ہے اور یہ میری اپنی بھی لرننگ ہے، کہ بہت سارے لوگوں کا کسی ادارے سے اگر روزگار وابستہ، آئی ایم شیور آپ اسے سمجھتے ہیں، تو پھر بعض چیزوں کو اگر ملفوف رکھا جائے تو اس میں بہتری ہے۔ تو بہرحال اب یہ ادارہ بند کر دیا گیا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا ایک چینل لے کر آئیں گے، یہ آپ نے اس نوٹس میں دیکھ لیا۔ آج کیا ہوا ہے؟ اب اگر آج کیا ہوا میں آپ کو یہ بتاؤں تو یہ جان لیجئے کہ آج ملک ریاض صاحب نے کچھ ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ریزنز بتائیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، کچھ اگین میں شیئر نہیں کر رہا اور ممکن ہے آگے جا کر پاؤں۔ اور پھر ملک ریاض صاحب نے اپنا جو ارادہ بتایا اس میں کچھ یقین دہانیاں کرائیں لوگوں کو، کچھ ایشورنسز دی، اور یہ کہ وہ اپنا چینل لے کر آ رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے لوگوں کو کچھ یقین دہانیوں کے ساتھ کچھ ثبوت بھی اپنے ارادے کے دے دیے ہیں، تاکہ لوگ ایشورڈ رہیں کہ وہ ایک ادارہ، ایک چینل لے کر آنے والے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے فیوچر پیمنٹس کا اور یہ جو ڈیوز کلیئر کرنے کا، تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ تنخواہ آ رہی ہے جو مارچ گزرا ہے اس کی، تمام ملازمین کی، جو ایک اچھی بات ہے۔ نوٹس پیریڈ جسے انہوں نے اگر سرو نہیں کیا تھا، فوری طور پر کیا ہے، ایبرپٹلی کیا ہے، تو 11 مئی تک کی تنخواہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ان کا بیبی نہیں تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 3 مہینے کی تنخواہیں اور دیں گے اور پھر ایک ادارہ لے کر آئیں گے۔ اس میں دیکھیے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بعض لوگ بعض متنازع باتیں کرتے ہیں، میں یہاں اسپیشلی اس ویڈیو میں انہیں نہ تو میں کرنا چاہتا ہوں، نہ اس ویڈیو میں انہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اپنے آنے سے پہلے بھی جو ادارے کے بیک لاگ تھے انہیں کلیئر کیا تھا، بہت سے لوگوں کی جو تنخواہیں رکی ہوئی تھیں انہیں کلیئر کیا تھا، اور اب بھی ملک ریاض صاحب نے جب یہ ادارہ بند کر دیا ہے تو ملک ریاض صاحب کو اس ادارے میں بہت ساری چیزیں جو انہیں مل جانی چاہیے تھیں انہیں نہیں ملی تھی، اتنا سمجھ لیجئے۔
پھر اس کے بعد رہ گیا، میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں تو میں ان کے جواب دوں. شتر مرغ نے مجھ سے پوچھا، یہ ان کا نام یہی ہے ٹویٹر پہ، کہ کلاسرا صاحب اور آفتاب اقبال صاحب نے کیوں چھوڑا. اس کی ایک ریزن تو وہ ہے جو وہ خود دے چکے ہیں کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے ان سے کچھ چیزیں کہیں گئیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا. مجیب صاحب نے کہا کہ وہ صرف سچ جاننا چاہتے ہیں، تو میں نے جتنی چیزیں بتائیں وہ سب سچ ہیں، اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ چیزیں میں نے روکی ہیں تو کچھ مصلحت کی بنا پر. اظہر مشوانی صاحب نے سی ایم پنجاب صاحب کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بحری ٹاؤن کے آنے سے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، بدعنوانی کی افواہیں ٹھیک ہیں یا نہیں، رؤوف کلاسرا اور عامر متین کے ایگزٹ کے پیچھے سچائی کیا ہے. تو بحری ٹاؤن کے آنے سے پہلے کیا ہوا، تنخواہوں کا بیک لاگ ہو گیا تھا، ایک ادائیگیوں کا پہاڑ تھا، بحری ٹاؤن نے آ کے وہ کلیئر کیا. بعد میں یہ ہوا کہ چیزیں سٹریم لائن ہو گئی تھیں، اسموتھ ہو گئی تھیں، اگر رکی بھی تو وہ بھی کلیئر کر دی گئیں. بدعنوانی کی افواہیں تو یہ تقریباً 80 سے 90 کروڑ کی تحقیقات جاری ہیں، اتنا جان لیجئے. رؤوف کلاسرا اور عامر متین کے ایگزٹ کے پیچھے سچائی کیا ہے، کچھ باتیں رؤوف کلاسرا صاحب عامر متین صاحب بتا چکے، کچھ باتیں آفتاب اقبال صاحب بتا چکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہیں. اگر آپ اس کے پیچھے ان کی بھاری تنخواہوں کو دیکھتے ہیں تو اس ادارے میں ان سے زیادہ بھاری تنخواہوں والے لوگ ہیں، ابھی بھی آخر میں جب یہ بند ہوا ہے تو وہ موجود تھے. سعید اعجاز صاحب نے پوچھا کہ صحافت کرتے ہوئے لوگ مالکان کو بچاتے ہیں، یہ صحافت ہے یا دلالت؟ بڑی بڑی کمپنیوں میں جو میڈیا سے متعلق نہ بھی ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سعید صاحب کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے نارمز کے مطابق، لیگل ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ملازمین اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہاں بھی ملازمین اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آئی ایم شیور وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں. آفتاب اقبال کے بھائی جو ہیں جنید اقبال صاحب، انہوں نے رینٹل سامان لیا. جی ہاں، رینٹل سامان لیا گیا تھا، رینٹ اصل سے زیادہ ہو گیا تھا، ایسی اطلاعات ہیں. سعید اعجاز صاحب نے یہ بھی کہا کہ احتیاط کریں، تو یقین رکھیے کیونکہ آپ لوگوں کی ابھی ادائیگیاں نہیں ہوئیں تو طارق صاحب اپنا ویڈیو بناتے وقت احتیاط کیجیے گا. تو سعید اعجاز صاحب، میں نے جو چیزیں بیان کی وہ جو جتنی سچائی مجھے پتا ہے وہ بتائی ہے، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ بتائی ہیں. باقی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. میری فیملی میرے ساتھ ہے، میرے چاہنے والے میرے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور یقین جانیے واللہ خیر الرازقین، بلند اور ہوئی ہے میرے چراغ کی لو، ہوائے تند کو اتنا جواب کافی ہے.